محشر میں مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول مرد بھی ننگے ہوں گے، کہا عورتیں بھی ننگی ہوں گی، کہا اللہ کے رسول تب تو مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے اور عورتیں مرد کی طرف دیکھیں گی، عورتیں تو ایسی ہی مارے شرم کے مر جائیں گی۔ جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ بات تو سچ ہے کہ مرد بھی ننگے ہوں گے لیکن عورتیں بھی ننگی ہوں گی، لیکن اس دن کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی، ایسا ماحول ہوگا، ایسا لوگ نفسی نفسی کے عالم میں پڑے ہوں گے، وہاں کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، بہت ہی مشکل دن ہوگا، بہت ہی بھیانک دن ہوگا، وہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں پائے گا۔ اب آپ سوچئے کتنا بھیانک منظر ہوگا۔ اس دن انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، اب جائے تو جائے کہاں، انسان بھاگے تو جائے کہاں۔ اللہ فرماتا ہے کلا لا وزر، ہرگز نہیں، آج تم بھاگ نہیں سکتے، آج تم کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہاں جائیں گے؟ نہیں ڈرنا کہ مرنے کے بعد اللہ کے وہاں جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، نہیں بھاگ پاؤ گے۔ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کلا ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کہیں نہیں بھاگ پاؤ گے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ عَنِ الْمَفَرِّ، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ مَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو اس دن بتا دیا جائے گا وہ کیا کر کے آیا ہے اور کیا پہلے کر کے بھیج دیا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آج ہم کیا کر کے بھیجے ہیں اور کیا کر کے جائیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں بتائی جائیں گی۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، اس دن ہر انسان کو بتایا جائے گا تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم کیا کر کے آئے ہو دنیا کے اندر، مرد اور عورت سب کو اللہ بتائے گا کہ تم کیا دنیا کے اندر کر کے آئے۔ آج تو ہم چھپا لیتے ہیں نا، کوئی برائی کر لیے تو دوسروں سے چھپا لیتے ہیں، نہیں جان پاتا ہے، اس دن پورا پول کھول دی جائے گی، اس دن کچھ نہیں چھپا ہوگا۔ دیکھیے میں آپ کو یہ منظر دکھاتا ہوں، قرآن کے اندر اللہ نے یہ منظر دکھا دیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، دیکھو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا، جس کو داہنے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ انسان کہے گا کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ علامہ ہیشمی نے مجموع الزوائد کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ صفیں لگی ہوں گی، لوگ لائن سے کھڑے ہوں گے، اور ایک فرشتہ ہمارے نام اعمال کو سب کے ہاتھ میں دیتا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس سب کے اندر، اس لائن کے اندر حاجی صاحب بھی ہوں گے، نمازی صاحب بھی ہوں گے، جو راتوں میں اٹھ کر تہجد گزارتے، تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہ لوگ بھی ہوں گے، زکات دینے والے زکاتی لوگ بھی کھڑے ہوں گے۔ فرشتہ بانٹتے ہوئے آئے گا، اور جب ان کی باری آئے گی دائنا ہاتھ بڑھا کے لینا چاہیں گے، فرشتہ کھینچ لے گا، بایاں ہاتھ لیفٹ، بایاں ہاتھ،
ہاں اللہ نے کہا بائیں ہاتھ میں، ہاں کیا کرے گا بیچارہ، لے لے گا بائیں ہاتھ میں، اب لے کر پلٹے گا، دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے، پلٹے گا دیکھے گا یہ برائی یہ برائی یہ برائی یہ برائی یہ برائی یہ برائی، ساری کی ساری برائیاں ہی لکھی ہوں گی، چیخ اٹھے گا، نظر آسمان کی طرف کرے گا اور یہ بول پڑے گا یا ربی این حسنات یا رب العالمین، اے میرے پروردگار میری نیکیاں کہاں چلی گئی، میں نے حج کیا تھا یہ حج نہیں دکھائی دے رہا، میں نے نمازیں پڑھی تھی نمازیں کہاں چلی گئی، میں نے زکات دیا تھا زکات کہاں چلی گئی، میں نے دودھ کر راتوں میں تہجد کی نماز پڑھا تھا، اے اللہ میری تہجد کی نماز کہاں چلی گئی، یہ پکار اٹھے گا چلا اٹھے گا، غیب سے آواز آئے گی، تمہاری جھوٹ نے تمہارے غیبت نے چغلی نے بغض نے حسد نے کینہ نے نفرت نے بغض و عناد نے دشمنی نے اپنے بھائی سے نفرت نے تمہاری ساری نیکیوں کو ختم کر دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں آپ ذرا اندازہ کیجیے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں زکات بھی دے رہے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جب ہم اپنا نام اعمال پلٹیں گے اس کے اندر ساری برائیاں ہی برائیاں نظر آئیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جھوٹ بھی بولا ہے، ہم نے غیبت بھی کی ہے، اپنے بھائی سے نفرت بھی کی ہے، اپنے پڑوسیوں کو ستایا بھی ہے، اپنے ماں باپ کو اپنے بھائیوں کو گالیاں بھی دی ہے، بغض رکھا حسد رکھا کینہ کپٹ چغلی حسد نے ہماری نیکیوں کو ختم کر دیا۔ میری پیاری اور ماں ہے بہنوں، یہ چغلی غیبت جھوٹ بغض حسد یہ ہماری ساری عبادتوں کو ساری نیکیوں کو کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے۔ جب انسان پلٹ کر دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ یقول الانسان انسان یا لیتنی لم اوت کتابیا، انسان کہے گا کاش کہ میرا نام اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، ولم ادری ما حسابیا، کاش میرا حساب نہ لیا گیا ہوتا۔ اس دن قیامت کے دن انسان یہی کہے گا کاش مجھ سے میرا حساب و کتاب نہ لیا گیا ہوتا، کاش کی جو مجھے موت آئی تھی وہی موت میرا فیصلہ کر دی ہوتی، کاش مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا۔ اس دن کہے گا، اس دن کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس دن کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس دن تو گردنیں جھکی ہوں گی، انسان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یقین نہیں آتا ہوگا قرآن کیا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ مجرم لوگ کہیں گے، گناہگار لوگ کہیں گے، جو رب کے نافرمان ہوں گے وہ کہیں گے، بلکہ ان کی گردنیں جھکی ہوں گی، ان کا سر جھکا ہوگا، عند ربہم اپنے رب کے سامنے گردنیں جھکی ہوگی۔ آج تو سیدھا تار پہ چلتے نا، نمازیں نہیں پڑھی پھر بھی سیدھا تار، گناہ کر لیا ہے پھر بھی سیدھا تار پہ چلتے، نہیں کر رہے نا، قیامت کے دن یہ گردنیں جھکی ہوں گی رب کے سامنے، اور انسان کیا کہے گا؟ ربنا اے ہمارے پروردگار، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا ہم نے سن بھی لیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ میدان محشر کے اور نائی لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہیں، کوئی گھٹنے تک، کوئی کندھے تک، کوئی کمر تک، کوئی کاندھے تک، کوئی اسی میں ڈبکی لگا رہا ہے۔ اے
سمعنا سن بھی لیا آنکھوں سے دیکھ بھی لیا فرجعنا مجھے لوٹا دے دنیا کے اندر بھیج دے. کیوں بھیج دے؟ فرجعنا نعمل صالحا. اے اللہ اب ایک بھی گناہ نہیں کروں گا. کتنا خوفناک منظر ہوگا, کتنی دہشت ہوگی کہ انسان کہے گا اے اللہ میں نے دیکھ لیا, میں نے سن بھی لیا, فرجعنا مجھے دنیا کے اندر بھیج دے, نعمل صالحا ایک بھی گناہ نہیں کروں گا, پوری زندگی تیری عبادت کروں گا, 5 وقت کی نماز پڑھوں گا, بلکہ مسجدوں میں ہی پورا وقت گزاروں گا. اب ہمیشہ اللہ اللہ کروں گا, ایک بھی گناہ نہیں کروں گا. انا موقنون, آج یقین ہو گیا, آج یقین ہو گیا. اس دن یقین ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہے گا اچھا آج تجھے یقین ہو گیا, کہا دنیا میں بھیج دوں. ہاں, ارے جو نیک کام کرتا ہے ان کو بھی بھیج دوں. تم تو دنیا کے اندر بہت ایسے کی زندگی گزارے, بہت آرام سے تھے. میرے نیک بندے جو نمازیں پڑھ کے آئے ہیں, اچھی اچھی کام کر کے آئے ہیں, عبادتیں کر کے آئے, جو نیکیاں لے کر آئے, میں انہیں پھر سے بھیج دوں؟ نہ, اب نہیں. ان کے لیے جنت ہے, تیرے لیے ابھی آ گیا. انسان کہے گا اے اللہ کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب سے نہ ملا ہوتا, کاش کہ میری موت کی میرا فیصلہ کر دیتی, دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا. حالانکہ ماں ادنانی مانیا. اب دیکھو انسان اتنا کہنے کے بعد کہ کاش میرا امتحان نہ لیا گیا ہوتا, کاش کہ میری موت میرا فیصلہ کرتی ہوتی, کاش کہ مجھ سے میرا حساب و کتاب نہ لیا گیا ہوتا. اتنا کہنے کے بعد اب وہ کوسے گا اس کو جس نے اس کو برباد کر دیا. کیا کہے گا؟ مالیا, میری مال اور دولت میں میرے کچھ کام نہیں آئے. دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں تھی, بہت زیادہ پیسہ تھا, بہت زیادہ میں نے کما لیا تھا, یہ مال اور دولت میرے کچھ کام نہیں آئے, میرے بچے بھی میرے کچھ کام نہیں آئے. اب اس کو کوسے گا کہ جس کی خاطر میں نے نمازیں چھوڑی, جس کے لیے میں نے روزے کو چھوڑا, آج میرے کچھ کام نہیں آ رہے ہیں. حالانکہ سلطانیہ, میری مالداری نے, میری حکومت نے, میری سلطنت نے, میری جاہ و حشمت نے میرے کچھ کام نہیں آئے. دنیا کے اندر میں بہت بڑا حاکم تھا, دنیا کے اندر میں بہت بڑا نیتا تھا, دنیا کے اندر میں بہت بڑا آدمی تھا, میری گولی چلا کرتی تھی, میں جو کہتے تھا وہی ہوا کرتا تھا. حالانکہ سلطانیہ, آج میری بادشاہت میرے کچھ کام نہیں آ رہی ہے. خذوہ فغلوہ, اللہ کہے گا پکڑو اس کمینے کو. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہے گا پکڑو اس کو, فغلوہ, پہنا دو اس کو زنجیر, توق پہنا دو, اس کے گلے کے اندر توق ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ, پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, لاؤ 70 گز لمبی زنجیر جو 70 گز لمبی ہوگی, چوڑی ہوگی, موٹی ہوگی, لاؤ اور اس کو پہنا دو. اس کو پیر کے اندر بیڑیاں ڈال دو. جانتے ہو کیوں بیڑیاں ڈالی جائیں گی؟ ارے اس دن تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا, پھر پیر میں بیڑیاں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں, اللہ پیر میں بیڑیاں ڈالے گا تاکہ اس کو احساس ہو کہ یہ مجرم ہے. مجرم کو جب ہتھکڑی پہنا دی جاتی ہے نا, تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں مجرم ہوں, اور دنیا دیکھتی ہے کہ یہ مجرم ہے, اس لیے پہنا دیا جائے گا. 70 گز لمبی ہوگی اور اس کو پہنا دیا جائے گا, پیر اٹھ نہیں پائے گا, گھسیٹا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ, ایسا اس لیے اس کے ساتھ کیا جائے گا کیونکہ وہ اللہ عظیم کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا. ہاں,
ایمان نہیں رکھتا تھا، آج ہمارا بھی ایمان نہیں ہے، جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں اللہ ہے اللہ ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں اللہ ہے، لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، مانتے ہیں اللہ ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، مانتے ہیں اللہ ہے روزہ نہیں رکھتے ہیں، مانتے ہیں اللہ ہے لیکن پھر بھی نیک کام نہیں کرتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں بتاؤ ہم اللہ کے اوپر کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ سزا کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اللہ عظیم کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وَلَا يَوْزُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ غریبوں کو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا اور نہ ہی لوگوں کو کھانے کے لیے ابھارتا تھا، نہ کھلاتا تھا نہ لوگوں سے کہتا تھا کہ غریبوں کو کھلاؤ، نہیں کرتا تھا۔ کیا حال ہے؟ وَلَا يَوْزُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ وَمَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، ارے ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو سنو اس آیت کریمہ کو، جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے۔ کیا اللہ فرماتا ہے؟ لا، اس دن کوئی کھانا نہ ہوگا۔ آج تو ہم بریانی کھا لیتے ہیں، پلاؤ کھا لیتے ہیں، قورمہ کھا لیتے ہیں، چکن اور مٹن کھا لیتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کوئی کھانا نہ ہوگا الا غسلین، مگر غسلین ہوگا۔ غسلین کس کو کہتے ہیں؟ جانتے ہیں، جو انسان کے جسم میں پھوڑا ہو جاتا ہے، پھوڑا اور زخم ہو جاتا ہے، اس پھوڑے اور زخم سے جو گندا خون بہتا ہے، جو مواد بہتا ہے، جو پیپ بہتا ہے، وہی کھانا ہوگا۔ کون کھائے گا؟ مت پڑھو نماز، مت پڑھو اللہ کی عبادت، یہی کھانا ملے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہی لہو خون اور پیپ اس کو پلایا جائے گا، کھانا مانگے گا اس کو، مواد دیا جائے گا، پانی مانگے گا اسے یہی پیپ دیا جائے گا، اسی کو چاٹ چاٹ کر وہ اپنی پیاس بجھائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں کتنا گھناؤنا یہ کام ہوگا، آپ اندازہ کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو کوئی نہیں کھائے گا مگر اللہ کے نافرمان لوگ کھائیں گے۔ یہی مرد اور عورت کھائیں گے جو اللہ کی نافرمان ہے، یہی کھائیں گے۔ کتنا بھیانک منظر ہوگا۔ ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ احساس اپنے اندر جگائیے، دنیا اور یہ زندگی کتنی ہے، کتنا زندہ رہے گی، عبادتیں کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بائیں ہاتھ میں ملے اور جب ہم پڑھتے تو خالی برائیاں ہی برائیاں، نیکیاں جو ہم نے کی ہو اور جو ہم چگلی غیبت جھوٹ فساد یہ ساری نیکیوں کو کھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے ہم ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ قیامت کے دن انسان، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ۔ تو دیکھیے اللہ فرماتا ہے یبصرون، دکھا دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ دیکھو یہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارے ماں ہیں، یہ تمہارے باپ ہیں، یہ تمہاری اولاد ہے، یہ تمہاری بیویاں ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ یبصرونہم، اللہ سب کو دکھا دے گا۔ وہاں ہماری ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہوں گے، ہماری بیویاں بھی ہوں گی، ہمارے ان کے قبیلے کے لوگ ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے۔ اللہ کہے گا بلاؤ ان کو، اگر تمہاری کوئی مدد کرنے آتا ہے تو بلاؤ ان کو۔ اللہ ایک موقع دے گا، انسان کہے گا اے اللہ جب تم نے مجھے موقع ہی دے دیا ہے تو اے اللہ میں چاہتا ہوں، کیا چاہے گا؟
پھر بات ختم کرتا ہوں. انسان چاہے گا جب اللہ موقع دے گا کہ بلاؤ کسی کو اپنی مدد کے لیے تو انسان کہے گا اللہ جب تم نے مجھے موقع دے ہی دیا ہے تو اب میں کچھ چاہتا ہوں تجھ سے, کچھ مطالبہ کرتا ہوں, تو میرے مطالبے کو پورا کر دے. کیا مطالبہ کرے گا اللہ سے؟ کیا کہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ذکر بنی. انسان اس دن چاہے گا کہ اللہ کو فدیے میں دے دے اپنے بیٹے کو اس دن کے عذاب سے. جانتے ہو یہ انسان اپنے بیٹے کو اللہ کو دے گا, کہے گا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اسے تو لے لے, یہ میرا بیٹا ہے اسے تو جہنم میں ڈال دے لیکن تو مجھے بچا لے. یہ میری ماں ہے اسی کے لیے میں نے محنت کیا, اسی کے لیے کمایا, میں نے نمازیں چھوڑ دی. اللہ اس میری ماں کو تو جہنم میں ڈال دے, مجھے تو بچا لے. یہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میں نے راتوں رات محنت کی, جس کے لیے میں سعودیہ گیا, کویت گیا, قطر گیا, امریکہ, لندن گیا, ساری جگہوں پہ گیا, اسی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیا, اسی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا. اے اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے, مجھے بچا لے. وہ ساری بتی کی واسی اپنی بیوی کے بارے میں کہے گا اے اللہ یہی میری بیوی ہے, اسی نے مجھے کہا تھا مجھے 5 تولہ سونا چاہیے, مجھے زیورات چاہیے. اے اللہ میں نے اس کے زیورات کے لیے محنتیں کی, نماز کو چھوڑ دیا, اس کو خوش رکھنے کے لیے میں نے روزے کو چھوڑ دیا. اے اللہ میں نے اسی بھوتنی کے لیے, میں نے اسی گائے کے لیے, میں نے اسی چڑیل کے لیے ساری محنتیں کی, تجھ کو ناراض کر دیا, اس کو خوش کر دیا. اے اللہ تم میرے اسی چڑیل کو بھی جہنم میں ڈال دو. آج ہم اپنی بیویوں سے کتنی محبت کرتے ہیں, کرنی بھی چاہتے ہیں, لیکن کل قیامت کے دن یہ انسان کہے گا اے اللہ میری اس بیوی کو جہنم میں ڈال دے, میری ماں کو ڈال دے, میرے بیٹے کو ڈال دے, وہ اخی میرے بھائی کو بھی ڈال دے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي میری پوری خاندان کو تو ڈال دے. اے اللہ میں تجھے سارے لوگوں کو فدیے میں دے رہا ہوں, سارے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللہ کہتا ہے وہ انسان کہے گا کہ اے اللہ اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی انسان بسے ہوئے ہیں سب کو تو جہنم میں ڈال دے. ثُمَّ يُنْجِينِ مجھے بس بچا لے. کتنی بڑی بات ہے. اچھا سوچو جو انسان یہ کہے گا میری ماں کو ڈال دے, میرے باپ کو ڈال دے, میرے بچے کو ڈال دے. ارے اس بچے کو جو سردی کے اندر رات کے اندر بخار آ جائے تو باپ ہاسپٹل کا چکر لگانے لگتا ہے, ماں کو نیند نہیں آتی ہے, میرے لاڈلے کو, میرے نورے نظر کو, میرے لگتے جگر کو, ارے یہ دل کا ٹکڑا ہے, یہ میری آنکھوں کا تارا ہے, اس کو کیسے بخار آ گیا, وہ بے چین ہو جاتا ہے, وہ بے چینی سے اس ہاسپٹل کے اندر اس ہاسپٹل کے اندر دوڑتا ہے, نہ رات کا پتا نہ دن کا پتا, جتنے پیسے لگتے ہیں بھر دیتا ہے. وہی بیٹے کو کل قیامت کے دن وہی باپ کہے گا میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے, اللہ مجھے بچا دے. اتنا خوفناک منظر ہوگا کہ آج اس بیٹے کو ایک روز نہیں آنے دیتا, لیکن کل قیامت کے دن وہی باپ اپنے بیٹے کو جہنم میں ڈلوانے کی بات کہے گا. میرے اسلامی بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, ذرا سوچو کل قیامت کے دن کیسا منظر ہوگا کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالنے کی بات کریں گے اور کہیں گے اے اللہ مجھے بس بچا لے, پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے, صرف مجھے بچا لے. کل اللہ کہے گا ہر چیز نہیں, ایسا ہو نہیں ہے. میرے اسلامی بھائیوں باتیں بہت ہیں, باتیں بہت ہیں, لیکن اگر جتنا سنا گیا انہیں آیتوں کے اوپر اگر اچھے طریقے سے ہم عمل کر لیں, اگر ہم اسی کو سمجھ لیں تو یہی آیتیں ہماری دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے کافی ہے. اب اتنا سنانے کے بعد بھی اگر ہمارا دل نہ بدلے, اگر ہمارا ایمان نہ جاگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون,
کہ ان کے دل کے اوپر زنگ لگ گیا، مورچہ لگ گیا ہے، ان کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ اب ان کے سامنے کتنوں بھونکو، کتنوں چلا، کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا، نہیں، ابھی مردہ نہیں ہوا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی تازہ ہے تو ہم ان باتوں پہ غور کریں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ہم تم سے بھی گزارش کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے، کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس لیے اپنے آپ کو سمجھو، عورتوں کا بھی بڑا مقام ہے، عورتوں کا بھی اسلام کے اندر بہت مقام و مرتبہ ہے۔ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، عورتوں کا تو مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ ایک عورت ہی جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضرت فاطمہ ایک عورت ہی تو ہیں جن کو پوری جنت کی عورتوں کا سردار بنایا جائے۔ ایک عورت کو اتنا بڑا مقام، ایک عورت ہی تو ہے جس کے قدموں میں جنت ہے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اور کس کو ہے؟ اتنا بڑا مقام و مرتبہ مرد کو بھی نہیں ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ اسلام نے ایک عورت کو دیا ہے۔ ماں کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی۔ ایک صحابی رسول آئے، کہا اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں، اپنی گردن کٹانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا مت کٹاؤ گردن، مت جاؤ، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جا تو اپنی ماں کے ساتھ جہاد کر۔ کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کے ساتھ جہاد؟ کہا تو اپنی ماں کی خدمت کر، تجھے جنت مل جائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور ایک عورت کو چاہیے کہ جس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا، پھر وہ عورت ایک بہیا کیسے ہو سکتی ہے، وہ بے پردہ کیسے گھوم سکتی ہے، آدھا کلو پاؤڈر لگا کر کیوں مارکیٹوں میں جا سکتی ہے، لپسٹک لگا لگا کر کیوں گھوم رہی ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو سمجھو۔ آئیے ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہم نے جتنا کچھ سنا ہے اللہ اس پر تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھنا، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ فرمانا، ایمان دل ہے فرمانا۔ آمین۔